बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात का वक्त था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं आज अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ मेरी मनकूहा भी थी, जिससे 2 घंटे पहले ही मैंने निकाह किया था। ये निकाह मैंने बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में किया था, क्योंकि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था। ना ही इसके घर वाले और ना मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी होने थे। इसीलिए बिना किसी से पूछे ही हम दोनों एक दूसरे के अक़द में आ गए थे। मेरा दिल बहुत खुश था। मेरी बीवी अलबत्ता बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जब मैंने घर के दरवाज़े पर दस्तक दी, अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही इन्होंने चेहरा फेर लिया। ये कौन लाए हो अपने साथ? अम्मा ने यूं पूछा जैसे उन्हें इस अमर की पहले से खबर हो। अम्मा, ये मेरी बीवी है, मैंने इससे थोड़ी देर पहले निकाह किया है, लेकिन आपको तो पता है कि ये राजपूत ख़ानदान से है और हमारी आपस में दुश्मनी है। बस इसी वजह से मैं इसे ब्याह कर घर ही ले आया। मैं जानता था आप रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी। ये बात सुनकर अम्मा ने अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या ज़माना आ गया है बेटा। मैं तो तुम्हें सारी बातें बता भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान भी एक हिजाब माने है। लेकिन ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। खैर, अब तुमने शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खुद को फंदे से लटका दूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? भला एक औलाद अपने माँ बाप से, और ख़ास करके एक बेटा अपनी माँ से कैसे बेवफाई कर सकता है? मैं हमेशा तुम्हारा ग़ुलाम रहूँगा। तुम जो हुक्म करोगी मैं वही करूँगा। लेकिन ये लड़की सानिया मेरी मोहब्बत है और मैं इसे ज़िंदगी भर छोड़ नहीं सकता। बस इसके अलावा जो कहोगी मैं मानूँगा। मैंने अम्मा को बड़ी मोहब्बत से समझाया था, मगर मेरी माँ समझने वाली कहाँ थी। अम्मा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अम्मा के रोते पीटते ही अब्बा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। इन्होंने जब मुझे देखा, मेरे साथ खड़ी लड़की को देखकर अब्बा की आंखें फैल गई थीं, जैसे वो इसे पहले से जानते हों। इससे पहले कि अब्बा मेरी तरफ बढ़ते, गुस्से से उनका हाथ बेकाबू होता, अम्मा ने उन्हें रोक लिया। जाने दो शेरजान, ये अब जवान हो गया है, हमारी बातों में कहाँ आता है। बस इसे अपनी मनमानी करने दे दो। कर ली है शादी तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब्बा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अभी हम दोनों को मार डालेंगे। हालांकि मेरे अब्बा इस मामले में इतने सख्त नहीं थे जितनी कि मेरी वालिदा थीं, लेकिन फिर भी अब्बा का रवैया मेरी समझ से बाहर था। अब्बा मुझे यूं देख रहे थे जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया हो। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उस वक्त तो मुझे सिर्फ यही लगा था कि मेरे अम्मा अब्बा को मेरा एक दुश्मन ख़ानदान में शादी करना अच्छा नहीं लगा। पर ये तो मैं जानता ही नहीं था, न मेरे फरिश्तों तक, कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं मुतमईन हो गया था अपनी तरफ से। मुझे लगा कि मैंने अब्बा की नाफरमानी की है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसे में वो ठीक हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगियां पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कब होना था। मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी डरी सहमी खड़ी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो चौंक कर पीछे हटी, जैसे उसे मेरे वजूद से भी खौफ आ रहा हो। ये वही सानिया थी जिसे मैं घर लाया था तो खुश थी कि हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, लेकिन अब उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है सानिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? अभी मैं ये कह ही रहा था कि वो मेरे गले से आ लगी और बोली, बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। सानिया का ये रोना धोना देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था और मैं खुद भी घबरा गया था। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? ये मेरे घर है, तुम यहाँ महफूज हो, और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा सकता हूँ। मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। मुसलसल रोए जा रही थी। कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करते करते ही मर जाऊंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है कि तुम यहाँ पर आते ही अपनी औलाद के बारे में सोचने लगी हो? फिलहाल हमारे बारे में सोचो। हमने आगे एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अपना मुस्तकबिल साथ गुजारना है। अगर तुम अभी से बच्चों की फ़िक्र में पड़ जाओगी तो क्या होगा? मैं अपनी बीवी को तसल्ली देने लगा, लेकिन वो सुन के नहीं दे रही थी। इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि अब मुझे लगने लगा जैसे उसे इस घर में कोई जिन भूत नज़र आ गया हो। वो मेरे बाबा के बारे में पूछने लगी। बोली कि वो तुम्हारे अब्बा हैं, क्या करते हैं? मैं उसकी इन बातों से हैरान और परेशान हो रहा था। समझ नहीं आई कि
میری بیوی میرے ابا کے بارے میں اتنی معلومات کیوں لے رہی ہے؟ پھر اچانک سے اپنا موڈ اس نے ٹھیک کر لیا، چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر بولی، اچھا چھوڑو، آج ہماری ایک ساتھ پہلی رات ہے، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میری بیوی کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے جنہیں میں نہ سمجھ سکا نہ ہی پڑھ سکا۔ اس دن بھی اپنی زندگی میں داخل ہونے والی خوبصورتی کو میں محسوس ہی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ ثانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، عجیب سے تاثرات۔ صبح فجر کے وقت ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے کچن میں جانا چاہیے، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے کچن میں جانے کی؟ ان سارے کاموں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ جب مجھے کچھ بھوک لگے گی، دل چاہے گا کھانے کا، تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ میری بیوی مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے کوئی پریشانی ہو رہی ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس میں تمہاری فکر کر رہی تھی، میری بیوی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور پھر واپس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، آؤ بیٹا آ کر ناشتہ کر لو۔ اماں نے میری بیوی کو مخاطب نہیں کیا تھا، پر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو، اب تم میرے وجود کا حصہ ہو، میں تمہیں کسی کے سامنے اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری ذمہ داری ہو، جہاں میں جاؤں گا وہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ میری بیوی میرے اس اظہار محبت سے خوش بھی ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اپنے ابا کے سامنے کوئی اظہار محبت نہیں کیجیے گا، میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں میری وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا، تم بالکل فکر نہیں کرو، اور ابا سے لڑنے کی یا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ابا بہت سادہ اور معصوم انسان ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو نقصان یا دکھ نہیں پہنچایا۔ میری بیوی میری باتوں کو بے یقینی سے سن رہی تھی، جیسے اسے میری کسی بات پر اعتبار نہ ہو۔ ہمارے بچے ہوں گے تو وہ کیا اسی گھر میں باتیں پوچھ رہی تھی؟ میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ ہم ناشتے کی میز پر آئے تو ابا سر جھکائے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میری بیوی ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے بیٹھی، پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا، اب تمہیں اپنے کمانے کی فکر کرنی چاہیے، تم ویسے بھی ایک ڈائن کو گھر لے کر آ چکے ہو، یہ بھی تو ہمارا خون پیے گی، ہمیں زیادہ سے زیادہ وسائل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اماں کا کڑوا لہجہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ اس کڑوے لہجے کے پیچھے ایک بھیانک کہانی بھی چھپی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اماں ابا میرے پیٹھ پیچھے میرے خلاف باتیں کرنے لگے، وہ مجھے بیوی کا غلام اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں جا کر دوپہر کا کھانا بناتی ہوں، لیکن اسے گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا گیا، باہر گیا تو دیکھا میری اماں اور بیوی بہت سخت تیزی سے لڑ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی میری ماں سے اچانک کیوں لڑ پڑی، لیکن اماں ہی اسے سنائی جا رہی تھیں۔ میری بیوی تو چپ چاپ کھڑی تھی۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا، اپنی اس بیوی کو سمجھا دے جب تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہو جاتی اپنی اس منحوس وجود کو مجھ سے دور رکھے، اور میں اسے کچن میں آ کر کوئی کھانا پکانے نہیں دوں گی۔ یہ تمہاری بیوی تو ہے، لیکن یہ اس گھر کی بہو نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ میری بیوی کو بھی قبول کر لیں، ورنہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ ارے جائے گا کہاں؟ میں سمجھی نہیں۔ اماں کا غصہ یکدم جھاگ ہو گیا تھا، وہ ابا کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ابا اشاروں میں اماں کو کچھ سمجھا رہے تھے جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ میرے آتے ہی اماں ابا چپ ہو گئے تھے۔ میری اماں میری بیوی کی طرف دیکھ کر دھیمے سے لہجے میں بولیں، بیٹا اسے لے جاؤ، ابھی یہ نئی نویلی دلہن ہے، یہ اس گھر میں کھانا نہیں پکا سکتی، اگر پکائے گی تو ہم تو نہیں کھائیں گے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہاری ماں تمہیں پکا ہوا کھانا میز پر لا کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو تم اسے الگ کچن لے کر دے دو۔ میں نے اماں کی باتیں سن کر اپنی بیوی سے کہہ دیا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اماں سے آئندہ بحث نہیں کرنا۔ ابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ سامیہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ابا بھی وہاں سے فوراً ہی غائب ہوئے تھے۔ جیسے ہی ثانیہ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے مجھے روک لیا۔ میں وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ کیا بات ہے اماں، آج آپ کو اپنے بیٹے پر زیادہ ہی پیار آ رہا ہے؟ میرے پوچھنے پر اماں کہنے لگیں کہ ہاں،
آج اتنے دنوں کے بعد میں نے تمہاری صورت دیکھی ہے۔ اماں بہت زیادہ گلے شکوے کر رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ تاثرات سے تھے جنہیں میں سمجھ نہیں سکا، وہ بہت زیادہ مکاری اور عیاری والے تاثرات تھے، جیسے وہ میری بیوی کو شکست دے چکی ہوں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی بہت زیادہ پریشان تھی، رو رہی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے ثانیہ؟ تم اتنی کیوں پریشان ہو؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے فوراً اپنی ماں والی بات یاد آ گئی۔ میں کیا جانتا تھا کہ میری بیوی میری ماں کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے رو رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ اسی وقت اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے ابا کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میرا پورا وجود کان بن گیا۔ میں نے کہا ہاں ضرور، تم مجھے میرے ابا کے بارے میں جو بھی بات بتاؤ گی میں سنوں گا۔ ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو اپنے گھر والوں کے خلاف ایک بھی۔ ثانیہ نے یہ بات کہی تھی۔ اب مجھے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی، صاف صاف بتانا چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ابا نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میری بیوی نے بات کی تمہید باندھی ہی تھی کہ میری اماں دھڑام سے کمرے کے اندر داخل ہو گئیں۔ ارے بیوی، میرے شوہر کے بارے میں کیوں باتیں کر کے اپنی قبر خراب کر رہی ہو؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے نیک انسان ہیں، اور تم یہ میرے بیٹے کو بھڑکا رہی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم نے تمہیں گھر میں پناہ دی ہوئی ہے اور تم ہو کہ ہماری ہی جڑیں کاٹ رہی ہو۔ اماں کی بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی ساکت تھا کہ اماں نہ جانے کب سے دروازے کے پیچھے چھپی ہماری یہ باتیں سن رہی تھیں۔ کم از کم انہیں ایسا گری ہوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہماری باتیں سن کے انہیں کیا ملا؟ میں دل میں سوچنے لگا۔ مجھے اپنی ماں کی اس بات سے بہت نفرت ہوئی، لیکن پھر اماں نے فوراً میری بیوی کو میرے کمرے سے اٹھا دیا۔ بولیں کہ چلو تم میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں نہیں بیٹھو، ابھی تم ہمارے گھر کی بہو نہیں بنی۔ میں سب مہمانوں کو بلا کر تمہیں اپنی بہو کے طور پر متعارف کروا دوں گی، اس کے بعد ہی تم ایسی باتیں کر سکتی ہو اور میرے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میرے نہ چاہتے ہوئے اماں نے میری بیوی کو میرے کمرے سے اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ میں بہت بے چین ہو گیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے تو اس سے نکاح کیا ہے۔ دل یہی سوچ سوچ کر بیٹھ رہا تھا۔ اماں تھیں، انہیں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی کا فون بھی میرے کمرے میں رہ گیا تھا۔ اب میرا اور میری بیوی کے درمیان کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار مجھے اپنی بیوی کی فکر ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ آخر اماں نے میری بیوی کو کہاں رکھا ہوگا؟ اپنے کمرے میں تو نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہاں ابا ہوتے ہیں، یقیناً انہوں نے اسے کسی دوسرے کا ہوگا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو ہر جگہ دیکھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی، کہیں اماں نے اسے گھر سے باہر تو نہیں نکال دیا۔ میں نے جا کر گھر کا ایک ایک دروازہ چیک کر لیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی، اور باہر بھی نہیں گئی تھی کیونکہ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر کے باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ گھر کے باہر بیٹھ جاتی اور کم از کم کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتی جس سے مجھے پتہ لگ جاتا کہ اماں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ میں فجر کی نماز کے بعد واپس کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اپنی بیوی ہی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ تبھی مجھے چھت پر آنے والی آوازوں کی طرف توجہ ہوئی۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا تو دیکھا وہاں پر ابا کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے اپنے سامنے لگی تار پر ایک بڑی سی چادر پھینک دی اور بولے، خبردار بیٹا، میری طرف مت دیکھنا، اور تمہیں اپنی ماں کی قسم ہے، آئندہ اگر تم اس طرح میرے سامنے آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے ابا کی یہ حرکت اتنی عجیب لگی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ سامنے ہے کیا، لیکن ابا نے جس طریقے سے خود کو ڈھانپا وہ بہت عجیب سا تھا۔ میں ابا کی بات مان کر نیچے کمرے میں آ گیا۔ اماں کے کمرے میں گیا، ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اماں نے دروازہ کھولا، لال آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگیں۔ کیا بات ہے بیٹا، ایک رات بھی صبر نہیں ہوتا؟ تمہاری بیوی ابھی گہری نیند سو رہی ہے۔ اماں نے مجھے ثانیہ کی طرف اشارہ کر کے دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنی گہری نیند کیسے سو گئی، وہ بھی اتنے شور شرابے میں۔ میں نے اسے آواز دی لیکن اس نے میری آواز کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ثانیہ اتنی گہری نیند تو کبھی نہیں سوتی تھی۔
मुझे अपनी बीवी की भी ये बात अजीब लगी थी। उसे मेरे बगैर नींद आ कैसे गई, ये सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने पीछे से दरवाजे को फिर से कुंडी लगा दी। वापस आकर इन अजीबो-गरीब वाक़यात के बारे में सोचने लगा, लेकिन मुझे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। सुबह हुई तो अम्मा मेरे पास आईं और कहने लगीं, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात सीधी और साफ करके बताना चाहती हूँ। पहले तो तुम इस घर में अकेले थे, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एक नया ख़ानदान शुरू होने जा रहा है। इसीलिए मैंने तुमसे ये कहना था कि तुम्हारे अब्बा इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें इस ख़ानदान को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सारी पैसे की ज़रूरत होती है। तुम्हें तो पता है कि आजकल महंगाई का दौर है, कोई भी इतने खर्चे पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपने भाई से बात की थी कि वो तुम्हें दुबई में कोई काम दिलवा दें, तुम्हें नौकरी पर रख दें। बस यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए आगे बात की थी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्या मतलब है अम्मा? मैंने हैरत से पूछा। बेटा, मतलब और कुछ नहीं है, बस ये कि अब तुम दुबई चले जाओ, काम करो, पैसा कमाओ और हमें ला कर दो। तुम्हें तो पता है अब तुम बीवी वाले हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसमें न समझ आने वाली कौन सी बात है? अम्मा ने तो ये बात कहकर मुझे इतना हैरान कर दिया कि मैं समझ ही नहीं सका। अम्मा मुझे मेरी बीवी से दूर भेजना चाहती हैं। मैं तो इसे अम्मा का खुलूस समझा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि अम्मा मुझे इस घर से दूर भेजना चाहती हैं। मैंने अपनी बीवी के साथ जो वक्त गुजारा वो बहुत ही यादगार था। अम्मा ने मुझे अपनी इज्जत की, अपने मान की, अपनी अपनी मोहब्बत की कस्में दी और कहा कि अब तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक बीवी का पल्लू थाम कर बैठे रहोगे? तुम्हें पैसा कमाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है। मेरे पास और कोई नौकरी भी नहीं थी। मुझे इसी में गनीमत महसूस हुई कि मैं दुबई चला जाऊं और खूब पैसा लाकर अम्मा को दूं ताकि वो मुझे और मेरी बीवी को कबूल कर लें। पर मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। जैसे ही मैं दुबई पहुंचा, मेरे मामू जान ने मुझे बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत अरसा अपनी वफादारी दिखाने की ज़रूरत है। और फिर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदलते चले गए। कुछ अरसे के बाद अम्मा ने मुझे खुशखबरी दी कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा और मेरी बीवी का ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो उम्मीद से कैसे हो गई? बेचैन था, अम्मा से ये बात कर भी नहीं सकता था कि मेरी शादी मोहब्बत की थी। लेकिन फिर ये बात कब तक चलती? मेरी माँ ने मेरे बाप के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी थी, कभी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब लगने लगा था जैसे मुझे मेरी हकीकी माँ की ज़रूरत है। मेरी असल अम्मा बचपन में फ़ौत हो चुकी थीं। मुझे अपनी माँ की याद भी बहुत आती थी, और जब से मेरी माँ ने मुझे बीवी से दूर रखना शुरू किया, तब से तो मुझे ये बात और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। इसी तरह वक्त गुजरता गया। अम्मा मुझे यही बताती कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से तो है, लेकिन अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। करते करते सालों गुजर गए। दुबई में आकर मैं नई मुश्किलात का शिकार हो गया। मामू जान ने मुझे गैर कानूनी तरीके से बुलाया था, और गैर कानूनी तरीके से दुबई आने की वजह से मुझे कानून की नज़रों में आने से बचना था। करते करते सालों गुजर गए। जब मुझे अपने घर की याद आने लगी, मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो तुम्हारी बीवी का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। मैं हैरान था कि अगर मेरी बीवी उम्मीद से थी, तो उसे 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर देना चाहिए था। आखिर अब ऐसी कौन सी क़यामत और आफत थी जो कि सालों बाद भी पैदा नहीं हो रही थी। मेरा अपनी बीवी से भी कोई राब्ता नहीं था। परदेश में मुझे बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता, कभी कोई बात दिल में ख्याल आता कि शायद मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। फिर वही हुआ। बाज़ औक़ात माँ बाप भी इंसान के दुश्मन बन जाते हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इतनी बुरी मेरी माँ और इतना कमज़ोर मेरा बाप निकलेगा। मेरे अम्मा अब्बा के बारे में ये बात शायद मुझे कभी न पता चलती, अगर मुझे मेरे ही एक रिश्तेदार ने फ़ोन करके सारी बात बता न दी होती। कहने लगा, बेटा, शायद तुम्हें ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हारा बाप एक आम आदमी नहीं है। वो तो पहुंचा हुआ जादूगर है, और ये जादू उसने खुद से नहीं सीखा, बल्कि इन अमलियात में उसकी दूसरी बीवी ने उसका साथ दिया।
جس نے اسے محبت کا دعویٰ کیا اور پھر ساری زندگی اس کا خون چوستی رہ گئی۔ اس نے اسے بھی ایمان کی راہ سے ہٹا دیا، خود بھی برے راستے پر چل پڑی۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے کتنے گھناؤنے کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو تمہاری بیوی کے ماں باپ کو نقصان تھے۔ اماں ابا کے بارے میں اتنی گھناؤنی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے میں اس سے ملا نہیں تھا۔ میرے اس رشتہ دار نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جن پر میرے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن کیا کرتا، مجھے یقین تو کرنا ہی پڑا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی کی حالت بری تھی، اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا اور اماں ابا یہی کہہ رہے تھے کہ یہ امید سے ہے، پر میں بھی جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو چیک کیا، بتایا کہ میری بیوی کو ایک خطرناک قسم کا ٹیومر لاحق ہے، اور اس سب کا سبب بھی تحقیق کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میری بیوی جس حالت کو پہنچ چکی تھی، اب میں صرف اور صرف اس کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ بے شک یہ میرے ابا ہی کی چال تھی جن کو اماں نے اس راستے پر لگایا تھا، اور کیوں لگایا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ شاید اس لیے کہ میں ان کے لیے ایک پیسے کمانے والی مشین تھا۔ جب میں نے ان کو پیسے کما کر نہیں دیے تو ان لوگوں نے میری بیوی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ سچ ہے کہ ماں باپ کبھی بھی انسان کا برا نہیں سوچتے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کی نیت بھی بدل جاتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے ماں باپ کو ہدایت دے اور اولاد کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔